سلطان ملک الصالح کے محل کی تزئین و آرائش کی جا رہی تھی۔ محل سرائے کے پردے تبدیل کیے جا رہے تھے۔ سلطان زنگی مرحوم کے تخت کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں ہیرے جواہرات سے مرصع ایک نیا بیش قیمت تخت رکھا جا رہا تھا کہ ملکہ رضی خاتون وہاں آ گئیں اور گویا ہوئیں۔ سلطان مرحوم کے تخت کو یہاں سے کیوں اٹھوایا جا رہا ہے؟ یہ بھی کوئی بادشاہوں کے بیٹھنے کی نشست ہے؟ ملک الصالح نے زنگی مرحوم کے سادہ تخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تمہارے والد محترم بادشاہ نہیں، مسلمانوں کے امیر تھے، بندگان خدا کے حقوق کے نگران اور محافظ۔ لوگ انہیں عقیدت و احترام سے سلطان عادل کہتے تھے۔ رفیع خاتون برہم لہجے میں بول رہی تھی، اس تخت کی لکڑی اور آرائش و زیبائش یقیناً اس نئے تخت سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس تخت کی قدر و قیمت اس پر بیٹھنے والے کی وجہ سے بہت زیادہ تھی۔ اس تخت پر ایک پاک باز انسان بیٹھا کرتا تھا جس کے روحانی اثرات اس میں جذب ہو گئے ہیں۔ اس تخت کو حقیر سمجھنے والا سلطان عادل کے فیض روحانی سے محروم نہ ہو جائے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد رضی خاتون دوبارہ گویا ہوئیں، تم اس باپ کے بیٹے ہو جس کے کردار کی پاکیزگی کی قسمیں دشمن بھی کھاتے تھے۔ اماں جی دیکھیے، بابا جان کا اپنا طریقہ تھا۔ ملک الصالح نے ماں کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ ضروری نہیں کہ میں اسی طریقے کا پابند رہوں۔ ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ موجودہ دور میں اچھی حکمرانی کے لیے جو طریقے میں مناسب سمجھوں گا انہیں اختیار کروں گا۔ بیٹے کی یہ بے باکی دیکھ کر ملکہ رضی خاتون سمجھ گئیں کہ اس کے بیٹے کے اندر اس کا بیٹا نہیں، اس کا مشیر خصوصی بول رہا ہے۔ اس کے بیٹے کی ابھی یہ ذہنی سطح نہیں، اسے محض جذبات کی لہروں پر سوار کر دیا گیا ہے۔ صالح بیٹے، تم اپنے مشیروں کی ہر بات پر بھروسہ نہ کرو، ورنہ یہ تمہیں سنبھلنے کا موقع نہ دیں گے۔ رفیع خاتون نے بڑی دل سوزی سے کہا، لیکن یہ بات بھی ملک الصالح کو ناگوار گزری۔ امور حکمرانی عورتوں کے مشوروں سے نہیں چلائے جاتے، ملک الصالح نے برہم لہجے میں کہا، اور یہ کہہ کر وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ تفکرات کی لہروں میں غوطہ زن ماں کو جس تنکے کا سہارا تھا وہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ قاضی دمشق تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک تھے۔ گم مشتقین کے اشارے پر ایک افسر قاضی دمشق کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک رکابی قاضی تقی الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی اپنائیت کے ساتھ کہا، حضور، یہ خاص پکوان اپنے ذائقے میں لاجواب ہے،
یہ تناول فرما کر دیکھیے۔ حلب کے معروف باورچی نے بنایا ہے، قاضی تقی الدین نے حسب خواہش چند نوالے اس میں سے کھا لیے۔ ابھی کھانا کھا کر دسترخوان سے اٹھے ہی تھے کہ چکرا کر گر پڑے اور خون کی قے آنے لگی، اور چند لمحوں بعد ہی ان کا جسم ٹھنڈا ہو گیا۔ مشتکین کے حکم سے قاضی تقی الدین کے منہ کا خون صاف کر کے میت ان کے گھر بھیج دی گئی۔ ان کے گھر والوں کو یہی بتایا گیا کہ چکرا کر فرش پر گرنے سے ان کی اچانک موت واقع ہوئی ہے۔ ان کی تدفین کے بعد غسال یعنی غسل دینے والے نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشان موجود تھے۔ تقی الدین سلطان زنگی رحمہ اللہ کے نامزد قاضی تھے۔ اپنے بے لوگ انصاف کے باعث عوام میں اچھی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ مقدمات کے فیصلے کرتے وقت وہ کسی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ قاضی تقی الدین کی وفات کے بعد مشتکین کی سفارش پر ملک الصالح نے رکن الدین کو قاضی مقرر کیا، جو علم و عمل دونوں لحاظ سے کمزور آدمی تھا۔ چنانچہ بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو رشوت لے کر چھوڑ دینا روز کا معمول بن گیا۔ امراء خود کو ہر قسم کے قانون سے بالا تر سمجھنے لگے۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے ظلم کے باعث عوام میں بے چینی و اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ سلطان زنگی رحمہ اللہ کی بیوہ ایک حوصلہ مند اور متحرک خاتون تھیں۔ انہیں اپنے میل جول کی عورتوں سے سلطنت شام کے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے۔ دمشق میں برپا ہونے والی تبدیلیوں سے شہریوں میں جو اضطراب پیدا ہو رہا تھا، اس کی شکایات ہر روز ان تک پہنچ رہی تھی، اور وہ حالات کو بساط بھر سدھارنے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے کی کوشش بھی کر رہی تھیں۔ لیکن جب انہیں شمس النساء کی زبانی ملک الصالح کی اخلاقی و دینی کیفیات کا علم ہوا، وہ بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئیں۔ وہ گاہے بگاہے اپنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے چلی جاتی اور وہاں اپنا غم ہلکان کرتی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بیٹے کو بلوایا اور سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ صلیبی گماشتوں کے چنگل سے نکل کر اپنے باپ کی وراثت کا تحفظ کرے، تو وہ بے ساختہ کہنے لگا، ماں، اب ہمارا صلیبیوں سے کوئی جھگڑا ہی باقی نہیں رہا۔ ہماری ان سے در پردہ صلح ہو چکی ہے، اس لیے میں نے صلیبی حاکم رجنالڈ اور باقی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی رفیع خاتون کے دل پر ایسی چوٹ پڑی کہ وہ دیر تک سکتے کے عالم میں رہی۔ بعد میں جب وہ سنبھلی تو اسے پھر بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی تسلی کے لیے استفسار کیا، کیا
تم نے اس صلیبی بادشاہ کو بھی رہا کر دیا جس کو تمہارے بابا کرک سے یہاں لے کر آئے تھے۔ ہاں اماں جان، ہم اسے اپنے یہاں رکھ کر کیا کرتے؟ ملک صالح نے بڑی سادگی سے کہا۔ رکھ کر کیا کرنا تھا؟ رفیع خاتون نے بیٹے کا فکرہ دہراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ابا حضور کہا کرتے تھے کہ میں اس صلیبی بادشاہ کو ایسی سودا بازی کر کے چھوڑوں گا کہ جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ ایک بادشاہ کی گرفتاری کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی۔ ہم اس کے بدلے اپنی کئی شرائط منوا سکتے تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے بیٹے سے پوچھا، صلیبی قیدیوں کی رہائی کے عوض تم نے اپنے جنگی قیدی رہا کروا لیے۔ اماں، ہم ان قیدیوں کو لے کر کیا کریں گے؟ بس آئندہ ہم کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ ملک صالح نے بچوں کی طرح جواب دیا، ٹھیک ہے، اب آئندہ باپ کی قبر پر بھی نہ جانا۔ میں آج سے یہ وصیت تحریر کروں گی کہ جب تم مرو تو تمہیں اس قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے جس میں تمہارا باپ دفن ہے۔ اس قبرستان میں وہ شہید بھی دفن ہیں جو صلیبیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تمہارے ناپاک وجود کی وہاں تدفین ان کی توہین کا باعث ہوگی۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تک اپنے ہوسٹ شعیب ندیم معاویہ کو اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔